آیت نمبر 96-97. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَأَتْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پہ نہیں تھا، صحیح نہیں تھا. یعنی بھی رشید، رشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت پر ہدایت نہیں تھا. فرعون ان کو گمراہ کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ. آیات سے مراد معجزے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کبھی تورات تو نازل نہیں ہوئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تھے، تو آیات سے مراد معجزے ہی ہوں گے. وہ سلطان مبین، اب یہ واو کیا ہے اور سلطان مبین کیا ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بی آیاتنا کی تفسیر ہے سلطان مبین، یعنی کہ زبردست دلیل کے ساتھ بھیجا. جیسے سانپ بن گیا تھا عصا، یا ہاتھ چمکنے لگ گیا تھا، تو یہ بڑے بڑے دلائل تھے، بڑے کھلے دلائل تھے، کوئی ان کا انکار ہی نہیں کر سکتا تھا. تو بعض دفعہ واو جو آتا ہے بیچ میں وہ تفسیر کے لیے بھی آ جاتا ہے، اس کو واو تفسیر ہی کہتے ہیں. بی آیاتنا یعنی سلطان مبین. یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آیاتنا سے مراد ہے سارے جو معجزے تھے وہ، اور سلطان مبین خاص طور پہ عصا کو کہا جا رہا ہے. عصا کے تو بڑے بڑے معجزے تھے. فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف. تو کیا ہوا؟ فَأَتْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ. ان سب درباریوں نے کیا کیا؟ سب نے فرعون کی بات مانی، اور فرعون کا اپنا جو حکم تھا وہ تو گمراہ کرنے والا تھا. تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنے برے درباری تھے کہ فرعون کو اس کے ظلم سے روکنے کے بجائے اس کی اطاعت کیے چلے جا رہے تھے. کمزوروں پر ظلم ڈھا رہا تھا، معصوم بچوں کو مروا رہا تھا، عورتوں کی عزتیں جا رہی تھیں. بالکل ہی جو ٹاپ مینجمنٹ تھی ان کی، جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، ساری کی ساری ٹوٹلی مورلی بینکرپٹ تھی. تو تفصیل سے قصہ تو پیچھے ہم پڑھ چکے، یہاں تو بس ایک خلاصہ ہے جو کہ بیان کر دیا. اب کیا ہوگا انجام؟ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں ان کو دوزخ کی طرف لے جائے گا. کتنی بدتر جگہ ہے آنے کی جس پر کہ کوئی پہنچے. دنیا میں ان کے لیے رول ماڈل تھا، جنہوں نے حق کو جھٹلایا تو وہ ان کو رول ماڈل بنا کے، اس کو رول ماڈل بنا کے رکھا تھا، اس کے پیچھے پیچھے تھے. تو قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، یہ آگے آگے ہوگا، اس کے فالوورز پیچھے پیچھے ہوں گے. سب آگ پر حاضر کیے جائیں گے. وبئس الورد المورود، اور کتنی بدترین جائے ورود ہے جہاں پر کوئی آئے. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا وارد، فلاں وارد ہو گیا. اب تو نہیں کہتے لیکن کہتے تھے اچھی اردو میں. وارد مطلب آنے والا، مورود جہاں آیا جائے. اچھا پھر اس میں آپ بلاغت دیکھیں، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ فرمایا ہے نا، وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، ان کو لا اتارے گا آگ پر. اچھا جو پانی پر جانے والا ہوتا ہے پیاسا ہوگا نا obviously، جو پانی کی طرف جا رہا ہے تو، اور وہ اپنی ایک نیڈ پوری کرنے کے لیے پانی کی طرف جاتا ہے، کشش محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ بے اختیار کھچے چلے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف. ان کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ رک جائیں اس سے، کھچے چلے جا رہے ہوں گے، کھچے چلے جا رہے ہوں گے اور سارے کے سارے جہنم پر پہنچ جائیں گے. عجیب ایک اندر کی فیلنگ ہے جو کہ ان کی بتائی جا رہی ہے کہ اتنی بھیانک جگہ ہے لیکن کوئی کنٹرول نہیں ہوگا کہ اس سے وہ رک جائیں یا پلٹ جائیں یا کہیں اور چلے جائیں. تو یعنی کہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان ابھی تیرے پاس اختیار ہے، ابھی تو رک سکتا ہے اتنی بری جگہ سے. تو کیوں دوڑا چلا جا رہا ہے؟ کیوں بے اختیار خواہشات کا غلام بن کر، کیوں شیطان کی پیروی کرتے ہوئے، کیوں بے اختیار جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہو؟ قیامت کے دن تو کوئی اختیار نہیں ہوگا. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی.
کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. یہ بھی بتا دیا یہاں پر کہ پیچھے لگا دی گئی اس کے لعنت. اور کہاں لگا دی گئی؟ پہلے بھی یاد ہے ہم نے بات کی تھی، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا فرعون اور اس کے ساتھیوں پر لعنت ہوتی رہے گی، اور قیامت کے دن تو پھر الٹیمیٹ لعنت یعنی جہنم میں جا کر پڑ جائے گا. کتنا برا صلہ ہے جو کسی کو ملا، جو کسی کو دیا جائے. تکبر کا سمبل فرعون. ہم کہتے ہیں کیا فرعونیت ہے اس کے اندر. اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت دنیا اور آخرت دونوں میں اکرسڈ. کیا فائدہ ہوا اتنی سی دیر کے تکبر کا. ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحصید. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی. یعنی اب بھی کھڑی ہیں سے کیا مراد کہ اب بھی تباہ شدہ بستیوں میں سے بعض کے آثار موجود ہیں، کھنڈرات موجود ہیں، اور بعض کا نام و نشان بھی مٹ گیا، کھنڈر بھی نہیں بچے. تو برباد ہونے والے دو طرح کے، ایک وہ جن کے آثار بچ گئے عبرت کے طور پہ، ایک وہ جن کے آثار بھی نہیں بچے، ایسے ایکسٹنکٹ ہوئے، ہڈیاں بھی نہیں بچی ہیں ان کی، دو اینٹیں بھی سلامت نہیں. تو قریش کے بھی کان کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے رسول کی مخالفت کرتے رہے تو تمہارا نام بھی آنے والی نسلیں اسی لسٹ میں پائیں گی، یا تو قائم کی لسٹ میں یا حسید. تو لسٹ بھی نہیں ہے، وہ تو قائم کم از کم لسٹ تو موجود ہے کہ یہی کھنڈر ہیں. ایسا نہ ہو کہ تم کھنڈر بن جاؤ اے قریش، یا تم ایسے مٹو کہ تمہارا نام بھی لینے والا کوئی نہ ہو. اور دیکھیں ان آیات نے ان کو بہرحال ہلایا. ایسا نہیں کہ ان پہ اثر نہیں ہوا، اس وقت نہیں ہو رہا تھا لیکن سپنج کی طرح جذب کر رہے تھے. اور پھر ذرا سا جب دباؤ پڑا فتح مکہ کے موقع پہ ان کے اوپر تو الحمدللہ یہ ایمان باہر آ گیا. وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ اپنے پر ظلم ڈھایا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیا. اللہ نے کہاں ظلم کیا؟ اللہ نے تو اتنا رحم کیا، اللہ نے تو اتنی ڈھیل دی، اللہ تعالیٰ نے تو رسول بھیجا، اللہ تعالیٰ نے تو آیات دکھائیں. مگر یہ خود قومیں تھیں جو بے رحمی کا، ظلم کا مظاہرہ کیے چلی گئیں. رسولوں نے توجہ دلائی، دعوت دی، جواب میں اور نافرمان ہو گئے، رسولوں کے دشمن ہو گئے. اللہ نے رحمت آفر کری، اللہ نے محبت آفر کری، انہوں نے جواب میں شدید نفرت کا، شدید ریولژن کا مظاہرہ کیا. اللہ نے جنت آفر کری تو مذاق اڑا دیا، اپنی ہی ہلاکت کا سامان کیا. تو اللہ کا کیا بگاڑا؟ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. اچھا یہ لفظ دیکھیں، اذا اخذ القری وہی ظالمہ، اللہ نے بستیوں کو پکڑا جبکہ وہ ظالم تھیں. کفر کے ساتھ پھر بھی اللہ قوموں کو مہلت دے دیتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ مہلت نہیں ملتی. اور اللہ کی پکڑ بڑی دردناک، بڑی شدید ہوتی ہے. ہر دور کے ظالموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ رہا ہے اور آئندہ بھی یہی رہے گا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا یملی الظالم، اللہ یقیناً ظالم کو مہلت دیتا ہے. حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جب پکڑ لیتا ہے پھر نہیں چھوڑتا، پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا اس کو، پھر مہلت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. لم یفلت، اس کو مہلت نہیں دیتا، پھر لم یفلت ہو. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود. حقیقت یہ ہے اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا.
دو نام قیامت کے آ رہے ہیں, یوم و مجموع, سارے لوگ جمع ہوں گے اس دن. تو دیکھیں دن لگتا ہے ظرف کے طور پہ نا, جیسے لگتا ہے برتن میں نہیں جمع ہو جاتی کوئی چیز, ایسے سب جمع ہو جائیں گے اسے ایک دن میں آ کے. اور کیا نام ہے قیامت کا؟ یوم مشہود. مجموع تو ہم سمجھ سکتے ہیں, سب اولین آخرین جمع ہوں گے. اور مشہود کیا؟ ایک تو حاضر ہونے کی جگہ, شاہد یعنی دیکھیں شاہد کے 3 معنی ہوتے ہیں نا, موجود ہونا اور گواہ ہونا اور مددگار ہونا. سب حاضر ہوں گے وہاں پر اور سب کی گواہیاں اسٹیبلش ہو جائیں گی. اعمال نامے ہوں گے جو گواہیاں دے رہے ہوں گے, اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے, رسول گواہیاں دیں گے, سب کی گواہیاں جمع ہو جائیں گی. جو کچھ ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا, سب دیکھ رہے ہوں گے, شاہد ہوں گے سب کے سب کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. سارے غیب کے پردے اڑ جائیں گے جو آج پڑے ہوئے ہیں. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ, ہم اس کے لانے میں کچھ زیادہ بہت تاخیر نہیں کر رہے, بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. تو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے, بس آنے والی ہے. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ قیامت کے آنے میں لامحدود مدت باقی ہے, ابھی سے کیا فکر کریں, گنی ہوئی مدت ہے. اور علماء کہتے ہیں جو چیز گنی ہوئی ہوتی ہے بالآخر ختم ہو جاتی ہے. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید. اور جب وہ آئے گا وہ دن, کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے. اس روز کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. اللہ تعالی ہمیں سعید میں شامل فرمائے. تو بعض علماء نے یہ جو یوم یاتی آ رہا ہے نا, یوم یاتی جس دن وہ آ جائے گی, آ جائے گا, دن آ جائے گا. تو یاتی کون آ جائے گا؟ یا تو دن آ جائے گا, ٹھیک ہے نا, یوم یاتی جس دن قیامت یعنی, یا جس دن اللہ آ جائے گا. بعض علماء نے مراد اللہ تعالیٰ لیا ہے یہاں پر, کہ جس دن اللہ آ جائے گا اس دن کسی جان کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی اجازت کے بغیر بات کرے. تو دیکھیے ہی کی ضمیر بھی تو کہیں جانی چاہیے نا. تو یاتی سے مراد یعنی زیادہ یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہے, کہ جس دن اللہ تشریف لے آئے گا, یعنی فیصلے کرنے کے لیے اللہ آ جائے گا. اور کیسے آئے گا؟ جیسے اس کی شان ہے. تو بس پھر کوئی اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا. اور جس کے لیے جہنم واجب ہو گئی وہ بدبخت ترین, اور جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا ابدی سعادت میں ہوں گے. اور یہ جہنمی انتظار کرتے رہ جائیں گے, جس جھوٹی شفاعت کی امید لگا کر دنیا میں یہ کھل کر کھیلتے رہے. کوئی آ کے شفاعت کرے؟ کوئی نہیں آنے والا. کوئی آ کر نہ بولا ان کے لیے. صرف ان کو اجازت ملے گی جن کو اللہ کچھ کہنے کا موقع دے گا. یعنی کہ انبیاء جو ہیں وہی بات کر سکیں گے. جہنمیوں کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیں گے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا نا, عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, بولا تھا انہوں نے. اور کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. اور جن کی سفارش قبول نہ ہوگی وہ کون ہوں گے؟ جو کہ مشرک تھے, جنہوں نے شرک کیا. یہ بھی ہم پڑھیں گے آگے, قرآن میں آئے گا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو یہ تکلم نفس الا باذنہ, وہی بات کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا. تو یہ جس کو چاہے گا اللہ بولنے کی اجازت دے گا, کوئی خود سے نہیں کر سکے گا. اور بس 2 ہی کیٹیگریز ہیں لوگوں کی, شقی یا سعید. اور یہ تو بس انتظار ہی کرتے رہیں گے. جو شقی ہوں گے کوئی سفارش کرے ہماری آ کر, میٹھی میٹھی سفارش کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے, کوئی آ کر ان کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا. چلیے یہیں تک ہم آج کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.